اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزشتہ ویڈیو میں نے آغاز تو اپنے درود شریف کے سوال سے کیا تھا کہ پہلے سوال کو ایک سوال کا جواب دے دیا تھا، لیکن اس ڈر سے کہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے، لوگوں کا وقت قیمتی ہے تو وہ زیادہ وقت نہیں دے پاتے، تو اسی عوام کی عام مشکلات کے پیش نظر پہ مجھے اس کو اس سوال دوسرے سوال کی طرف میں نہ آ سکی۔ پہلا سوال ہی کے جواب دے دیا کہ فیض کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، کتنی دفعہ پڑھنے میں ملتا ہے۔ اپنے درود شریف کا ایک مشاہدہ شیئر کیا اور پھر آگے نکل آئے اور ختم کر دی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ اس سوال کا جواب دے سکوں کہ میں بچپن سے اب تک کون سا درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ کیسے 7-8 سال کی عمر سے مجھے اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ایسی رحمت ہے اور کرم کر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پہ ہوتی ہے، تبھی ہم جیسے ناکارہ بیکار امت کے سب سے غلیظ لوگ ناکارہ پرزے اس قابل ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم میں سوال کے جواب دے سکے۔ ہماری اوقات نہیں، یہ درود شریف کی برکات میں سے ایک برکت ہے، رحمت میں سے ایک رحمت ہے، کرم میں سے ایک کرم ہے۔ بہرحال 7-8 سال بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ کے دل میں درود شریف کے کو لے کر کوئی شکوک و شبہات بھی نہیں ہوتے، نہ یہ بات ہوتی کہ یہ طویل ہے یہ چھوٹا ہے، بس آپ کو درود پڑھنا ہوتا ہے اور آپ ایک ہی درود سے واقفیت آپ کی ہوتی ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ میرا آغاز بھی درود ابراہیمی سے ہوا، ابھی تک ہے الحمدللہ، میرے ورد میں ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح بچپن میں بہت زیادہ پڑھا تھا، کیونکہ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کیوں درود ابراہیمی سے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اب تک بھی درود ابراہیمی میرے ورد میں ہے، کثرت کسی اور درود کی ہے۔ جب میں نے کہا اس میں شکوک و شبہات تو ہوتے نہیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اسی سے واقفیت تھی، پڑھتے گئے اور اس چیز کو نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا دوبارہ اس بات کی طرف میں آؤں گی کہ میں پھر کہہ سکوں، عرض کر سکوں کہ میں نے درود آج تک کبھی بھی میں نے کسی دنیاوی یا اخروی فائدے دونوں کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں نے نہیں پڑھا، میں نے درود نہیں بھیجے۔ یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالصتاً ان کی محبت میں تھا، جو دیدار مجھے ہوا بہت کم عمر میں، وہ بس ابھی تک دل پہ نقش ہے۔ اس کے بعد کئی بار الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، لیکن وہ جو وہ کہتے ہیں پہلی محبت کا جو عالم ہوتا ہے وہ وہیں پہ قائم ہے، جب تک سانس ہے اور سانس کے بعد تا قیامت ہی قائم رہے گا۔ وہ لمس مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ مجھے ابھی بھی نہیں بھولتی اور نہ بھولنے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک بس پڑھتے کی گنتی نہیں تھی، کبھی گنا نہیں، اور کبھی کسی اس کے لیے بھی نہیں پڑھا، کیونکہ وہ حیات تھی، اب بھی بڑی حیات تھی کہ کسی مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے بہت کوشش کی پڑھوں، لیکن درود بھیجوں، ہدیہ بھیجوں، میں خود پڑھوں کہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی، بڑی حیات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات تھے، ان کے آنسو سامنے آ جاتے، ان کی وہ امت کے لیے فکر سامنے آ جاتی۔ یہ حج کے دن گزرے ہیں نا، عرفہ میں آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کر اس تپتی دوپہر میں اپنی امت کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے، 6 گھنٹے کی دعا کوئی مانگ سکتا، کتنی بھی مشکل میں ہو، کتنی بھی سختی میں ہو، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ عرفات کا یہ چٹیل میدان ہوگا، اونٹنی پہ بیٹھ کر شدید گرمی میں تپتی دوپہر میں آپ 6 گھنٹے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں۔
جب ہاتھ مبارک تھک جاتے ہوئے بیٹھ جاتے، کبھی اٹھنے کی اس پہ پاؤں رکھ کے پھر پاؤں مبارک کھڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے. مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک ہستی کے لیے، کہ ذکر کے لیے، وہ دعا ہے نا درود، میں دعا اس لیے مانگوں کہ میرا کام ہو جائے. میرا کام تو بن گئے جب مجھے درود کی توفیق ملی. بہرحال بچپن سے میں درود ابراہیمی پڑھتی گئی، گنتی نہیں تھی، گنا نہیں تھا، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا ابھی تک. چند سال 10 سال پہلے تک تو بالکل یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دفعہ درود پڑھو تو اتنی رحمت ہوتی، اتنی برکت ہوتی، اتنی مغفرت ہوتی ہے. اس چیز میں کبھی پڑھے ہی نہیں تھے. بس درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ آتے گئی سامنے. پھر کہاں ہوش رہتا ہے؟ دوسری دنیاوی فائدے کے لیے اللہ نکالتا جاتا ہے آپ کو، اس دنیا کی فضولیات سے، ان چیزوں سے آپ کو نکالتا جاتا ہے. بچپن سے مجھے کھیل کود، زیادہ بولنے سے اللہ نے بچایا، فضول بولنے سے بچایا، غیبت سے کوشش میری نہیں تھی، مجھے اللہ نے بچایا. جھوٹ، گناہوں کے، یہ زبان کی تمام لغزشیں، آنکھوں کی لغزشیں، یہ نہیں کہ بالکل 100% کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے بچایا. کیونکہ میرے یہ اللہ نے درود جیسی نعمت کو میرے لیے خاص کر دیا تھا، میرے لیے چن لیا تھا. تو اس کے لیے پاک ہونا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کسی کا پاک ہونا، ظاہری طور پر ہم پاکی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اصل فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر کی پاکی بہت ضروری ہے. درود پڑھتی گئی، درود ابراہیمی پڑھتی گئی. کلاس میں بھی ہوتی تھی تو سبق لیکچر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، چھوٹی عمر تھی. وہ درود بس یہی کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا تو درود پڑھنا. درود ابراہیمی جو کہ طویل ہے، پھر سمجھ ہی نہیں، لیکن اتنی اس کی برکتیں تھی کہ جو میری ٹیچرز مجھے لیکچر دیتی تھی اس وقت تو سمجھ نہیں آتی، نہیں گھر آ کے جب میں کتاب کھولتی تھی تو وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں دہرا دیتا تھا کہ یہ آج پڑھا ہے. تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں مصروف تھی. میں تمہارا ذکر کو کبھی بھی، مطلب اس دنیاوی فائدہ بھی اس میں تمہیں دے دوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سلسلہ جاری ہے اور بے حد ہے کہ اب تو کوئی خواہش ہی نہیں رہی دنیا کی، اگر رہی بھی تو وہ پوری ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ الحمدللہ، کیونکہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اتنی بڑی نعمت کی قدر کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ درود کی کثرت کو لیے اگر آپ کو چن لیا گیا تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس نعمت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. خیر، تین ایج تک تو درود ابراہیمی رہا. پھر دل میں ویسے ہی آیا کہ دیکھو تو صحیح کہ درود کتنا پڑھتی ہوں دن میں. ابھی بھی مجھے نہیں پتا تھا اس ٹین ایج تک کے درود کی ایک دفعہ مطلب تعداد اتنی دفعہ پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کتنی رحمتیں برکتیں ہوتی. پھر مجھے جیسے کسی اس میں ہی خواب میں ہی نظر آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پڑھ رہا ہے، وہ جیسے آپ کے کان میں. ایک تو مجھے آدھی رات کو کان میں میرے اذان کی آواز آتی تھی تو میں اٹھ بیٹھتی تھی تہجد کے لیے، اللہ ہی اٹھا دیتا تھا. یہ اس لیے نہیں بتا رہی کوئی، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، یہ آپ کو بتا رہی کہ درود کی کیا برکات ہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آتی، آپ کو اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ درود کی برکتیں ہوتی ہیں کثرت کی وجہ سے. اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز آئی، کوئی 7th کلاس میں تھی میں، کہ مجھے ایسا لگا 2:30 بجے کا وقت ہے، کیونکہ صحن میں اس وقت سوتے تھے. اس وقت دن کے بعد میں صحن میں سوئی بھی نہیں. یہ کوئی ایک وہ آ گیا دل میں کہ میں ایسے چارپائی پہ لیٹی ہوں. جب الارم بجا میں نے بند کیا، جس مجھے اذان کی آواز آئی تو ساتھ میں الارم شروع ہو گیا، میں نے بند کیا. تو جب آپ اٹھ جاتے ہیں نا آدھی رات کو، تو پھر آپ کو نوافل پڑھنے کی، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر ویسے 1 2 3 منٹ، کوئی 5 منٹ جتنا بھی لیتا ہے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے. تو میں نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا تو باقاعدہ مجھے آسمان پہ ستارے
ایسے گردش کرتے ہوئے سارے ستارے نظر آئے، اور میں اس کو غور سے دیکھنا شروع کی. میں نے کہا شاید یہ میں جاگی ہوں نیند سے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تھوڑا آنکھوں کو ملا تھوڑا کہ پھر جب کھول کے دیکھا تو ان ستاروں نے، تمام ستاروں نے، ایک قرآن کی جیسے صفحات ہوتے ہیں نا دو، اس کی ایسے لائنز ہوتی ہیں، وہ اس میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد اس میں سورہ رحمان لکھی نظر آئی مجھے، اور پھر سورہ یاسین، مطلب صورتیں. اور تو یاسین کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک دم سے ذرا تھوڑی سی ڈر گئی. پھر میں نے آسمان کی طرف پھر دیکھا تو بالکل کلیئر تھے یہ منظر. میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. میں نے کبھی بھی اپنا مشاہدہ گھر میں کسی کو نہیں بتایا. ابھی بتاتی ہوں تو وہ سب حیران ہوتے کہ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کو محبت کرنے والے ہیں درود سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کو آپ کے سامنے بول رہی ہوں. یہ آپ کی محبتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے. ورنہ کون پرواہ کرتا ہے کہ کون کون سا درود پڑھتا ہے؟ سب اپنے آپ کو اپنے درود کے لیے ہی اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی محبتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تبھی آپ پوچھتے ہیں کیسے پڑھتی ہیں، کیسے ملا. یہ سوالات کسی جانچ پڑتال کی نہیں، محبت کے ہیں، اور آپ کی محبت ہی کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے ہوں. پھر وہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ کوئی خواب ایسا دیکھتے، کوئی منظر ایسا دیکھتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دل میں اس منظر کی وضاحت، اس سوال کی وضاحت بھی ڈال دیتا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن پھر مجھے ایسا آواز آئی جیسے درود اور صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں تو پڑھا تھا. تب میں نے کہا اچھا یہ بھی درود ہے اور مختصر ہے تو چلے زیادہ پڑھ لیا جائے گا. پھر درود ابراہیمی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا. چند سال پہلے تک یہی دو میرے ورد میں رہے، مزید میں نہیں گئی. اس کے دوران ہی مجھے بہت سے پیغامات، الحمدللہ مشاہدات ہوتے رہے، پیغامات آتے رہے. میں نے خود خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار دیدار کیا، اور مطلب مجھے پریشانی. اور پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مجھ پہ مطلب ہو گیا کہ ہاں چند سال پہلے، تقریباً 10-12 سال پہلے، کہ ہاں یہ درود شریف میں درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے. کہ میری ایک کلیگ تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی رکھا، الحمدللہ رکھا ہوا تھا. تو میرے انڈر تھی، وہ آئی اور ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ میم میں نے آپ کو رات کو آپ کے لیے ایک پیغام ہے. میں نے کہا اچھا جی کوئی خیریت ہے؟ کہتی ہاں میں نے رات کو خواب میں، دیکھو وہ رمضان کے دن تھے اور یہ شب قدر کی راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی. تو یہ تھی میں نے آپ کو خواب میں دیکھو، بہت نیک پارسا بچی تھی وہ. تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایک پہاڑی پہ ہیں اور آپ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ ایسے نیچے دیکھ رہی ہیں تو پہاڑی سے ایسے کسی بائیں دوسرے سم سے ایک ایسی بکری نما کوئی جانور ہے وہ آتا ہے. تو آپ نیچے ہو رہی ہوں تو ایسے جیسے گرنے لگی ہوں، لیکن وہ آ کے آپ کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتا ہے. اور پھر وہ جو جانور ہے جس کی پشت پہ آپ سوار ہوتی ہیں، آپ کو لے جاتا ہے ایک بہت پرانی زمانے کی جگہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ ان کی بازار اور گلیاں ہیں یا جگہ ہیں. تو وہاں پہ ایک مسجد ہے بہت پرانی، تو وہاں پہ اتار دیتے ہیں. آپ اندر مسجد میں جاتی ہیں تو وہاں پہ 3 جائے نمازیں بچھی ہوتی ہیں. ایک ہرے رنگ کی ہوتی ہے، ایک سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا رنگ کہتی ہے، رنگ میں تھوڑا سا تھا شاید براؤنش یلوش کہتی ہیں، ایسی ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ سبز رنگ کی جائے نماز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور نوافل ادا کرتی ہیں. تو پھر آسمان سے ایک کہتی میں وہاں پہ کھڑی دیکھ رہی ہوں، آسمان سے ایک پرچہ آتا ہے، اور کہتی میں اس کو پکڑتی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، میرا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ میرے لیاس کو کہو کہ پریشان نہیں ہونا، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرو، میرے لیے 2 نوافل پڑھتے رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پیغام مبارک تھا، قربان جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو جب اس کا یہی مطلب تھا کہ مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ میں ٹھیک جا رہی ہوں کہ نہیں. تو مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں، میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی ہوں کہ میں تمہارے لیے اب کیا کروں، کون سے الفاظ استعمال کروں. بس شکریہ ادا کر سکتی ہوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. تم یہ
تمہاری پاک زندگی ہے تو میں ایسے مبارک خواب دیکھ کے میرے لیے پیغام لے کر آئی. پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے شروع کر دیا ذکر. وہاں پہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں نے گننا شروع کیا. اسٹارٹ میں بہت کم پڑھنا شروع کیا، 5000، پھر ایک دم سے الحمدللہ 10,000 ہو گیا. جاب میری بہت ٹف تھی، صبح سے شام تک، تو وہ ہو جاتی تھی، لیکن اس کے دوران بھی میں پڑھتی رہتی تھی. اس وقت یہ کاؤنٹرز آ گئے تھے ڈیجیٹل، مطلب کوئی ہاتھ میں تسبیح لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں سارے دن اپنے کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتی تھی. ابھی چند سال پہلے تک تو یہی تھا. پھر مجھے مزید شوق ہوا کہ میں کثرت کروں، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اور مضبوط، تھوڑا کم مختصر کر لیتے ہیں. تو میں نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کیا. وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ میری لاکھوں کی تعداد میں چلنا جانا شروع ہو گیا. لیکن یہ دل میں ایک تھا کہ درود کے ساتھ تو سلام کی کثرت کا بھی ہے، تو میں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ رہی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پڑھتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتی تھی، سلام ضرور پیش کرتی، لیکن کثرت سے درود و سلام کا حکم ہے، تو مجھے صرف صلی اللہ علیہ محمد پڑھتی ہوں. تو کچھ دن اس کنفیوژن میں، حالانکہ میں لاکھوں کی تعداد کو میں نے چھوڑا نہیں تھا، میری طبیعت تھوڑی سی تکلیف میں آنی شروع کی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، میں سلام کیوں نہیں بھیج رہی. تو پھر الحمدللہ اللہ کا احسان، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کہ میں نے خواب میں دیکھا، جو کچھ جاگتی آنکھیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا نام لے کے کہ میں تمہیں درود پڑھنا سکھاتا ہوں، تم ایسے پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں، آپ پڑھتے گئے، میں پیچھے پڑھا میں نے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا، میں نے پھر پیچھے پڑھا صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. میری آنکھ کھل گئی، میں اس فانی دنیا میں دوبارہ واپس آ گئی. اور میں جتنا شکر کروں اللہ کا، بہت احسان ہے جب سے اب یہی میرا درود شریف ہے اور یہ مرتے دم تک رہے گا، میرے لیے یہی کافی شافی ہے. اور جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، عجیب برکت ہے، عجیب برکت ہے، عجیب برکت ہے. وقت میں برکت ہے، وقت تھم جاتا ہے، میں اپنا ورد پورا کروا ہی لیتا ہے میرا رب، مجھ سے تعداد پوری کروا ہی لیتا ہے. محبت ہوتی ہے اس کے لیے، بہت محبت چاہتی ہے، بہت محبت چاہیے. درود کی کثرت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی، اپنے مشاغل کی، اپنی نیندوں کی، اپنے تمام تر دنیاوی چیزوں کی، کیونکہ آپ کو ایک ٹارگٹ ہے. آپ جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، میرے لیے یہ کافی ہے. تو اس لیے اپنے تمام تر توانائیاں، اپنا تمام تر وقت، اپنا تمام تر سکون میں نے اسی ورد میں ڈال دیا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. میں کچھ بھی نہیں، میرے رب کی عطا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے. تو میرا ورد اب یہی ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا کرم نہ، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور نظر کرم نہ ہو. یہ بات آپ لکھ کر لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا تجربہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی کی بھی مجال نہیں. اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو ہستیوں کا اس بات پہ راضی ہونا کہ وہ آپ کو عطا کریں گے تبھی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پھر کہیں آسان راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، بھیجنا ہے. بس مت دیکھیں کیا ہے کیا ہے، بس شروع ہو جائیں، کرتے جائے کوشش تو کامیاب اللہ کرتے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ذکر کے لیے تو وہ ضرور طاقت توفیق دیتا ہے. بس آپ کی جتنی محبت ہے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد سے، جتنی بھی درد آپ کو ہوتا ہے فکر سے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، جتنی آپ فکر میں اپنائیں گے یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ سب آپ کو عطا ہوتا ہے درود کی کثرت سے. یہ میری ایک ایسی لکھی ہوئی بات ہے کہ
اگر یہ ایسا نہ ہوا کہ آپ کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جائے اور یہ فکریں اور یہ محبتیں اور یہ فیوز آپ کو نہ ملے، تو روز قیامت آپ بے شک سوال پوچھ لیجئے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حد آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ میں چن لے، اللہ تعالیٰ آپ کو درود کی وہ تمام محبتیں عطا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ یہ محبت مل گئی نا، تو سب کچھ مل جائے گا۔ میرے دل سے دعا ہے اللہ آپ سب کی کثرت میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین، وبحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔